الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد 27واں پارہ اللہ پاک کی توفیق سے پڑھا گیا۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے آخری سپارہ بھی ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، اس کا بھی آدھے پارے تک کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ تو سورہ فجر اور سورہ لا اقسم بہذا البلد اور والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشا اور والضحا اور والتین والزیتون، ان سب صورتوں میں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور یہ جو صورت ہے آج ہم نے پڑھی، مغرب میں بھی پڑھی اور تراویح میں پڑھی، سورہ طور، یہاں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ جو سورہ نجم ہے وہاں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو تھوڑا سا قسم کے بارے میں کچھ باتیں سن لیجئے۔ ہم مسلمان ہیں اور تابع دار ہیں اپنے رب کے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ لا تحلفوا بآبائکم، اللہ کے غیر کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے قسم کھانی ہے تو اللہ کے نام کی کھائیں، قسم کھانی ہے اور خامخواہ کی قسم نہیں کھائیں۔ اللہ کا نام بڑا ہے، ذات بڑی ہے تو نام بھی بڑا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کا نام خامخواہ قسموں میں پیش نہ کریں، خامخواہ قسموں میں پیش نہ کریں۔ یہ دوسرے پارے کی آیت ہے۔ اللہ کے نام کو ہر جگہ بس اللہ کی قسم، خدا کی قسم، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مقصد کے لیے پیش کریں، اس کے الگ احکام ہیں، وہ ہم سنا چکے ہیں آپ کو۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ جل جلالہ چونکہ بڑے ہیں تو اللہ جل جلالہ جس کی بھی قسم کھائیں، ان کی مرضی ہے۔ پھر ہم دنیا والے جو قسم کھاتے ہیں اللہ کے نام کی کھاتے ہیں، اپنی بات کو پکی کرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بالکل پکی ہے، بھئی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ اللہ جل جلالہ کو اس طرح اپنی بات پکی کرنے کی حاجت نہیں ہے، اللہ کی بات تو پکی ہے، تو پھر اللہ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ یہ بھی بات کتابوں میں ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ایک تو کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، کلام دلکش ہو جاتا ہے، جاندار ہو جاتا ہے۔ کلام میں فصاحت اور بلاغت پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ بات کا جو مضمون ہے اس کی خبر دینے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ کلام اپنی بات کے یقین دلانے کے لیے قسم نہیں کھا رہے، اللہ کی بات تو ہے ہی پکی، لیکن اللہ جو قسم کھا رہے ہیں وہ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، فصاحت اور بلاغت کا یہ مطلب، کلام میں جان پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ نمبر 3، بات کا جو مضمون ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ جیسے سورہ فجر میں قسم کھائی، میں فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہوں، تو ترغیب دے رہے ہیں فجر پڑھا کرو، اللہ کا نام لیا کرو۔ ولیال عشر، میں 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں، یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کی میں قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں۔ میں رات کی قسم کھاتا ہوں، جب رات ختم ہو رہی ہے کیا کرنا ہے؟ کہا اس وقت میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں۔ میں جفت کی قسم کھاتا ہوں، جفت سے مراد 10 ذی الحجہ یا 10 محرم، اور طاق کی قسم کھاتا ہوں، 9 ذی الحجہ، حج کا دن ہے، لہٰذا ان دنوں کو ہلکا پھلکا مت سمجھو، یہ بڑی بڑی راتیں ہیں، بڑے دن ہیں۔ اور پھر فرمایا حل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ جو حل ہے یہ بہت سارے معنوں کے لیے آتا ہے۔ حل استفہام کے لیے بھی آتا ہے، سوال جواب کے لیے۔ حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ تو اور کبھی کبھار یہ جو حل ہے یہ پکے ہونے کے لیے آتا ہے، قد کے معنی میں آتا ہے، جیسے حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یقینی بات ہے انسان پہ ایک وقت گزرا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی حل قد کے معنی میں ہے۔ اس قسم کے اندر عقل والوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں،
اس قسم میں جیسے میں نے کہا آپ کو فجر کی نماز پڑھا کرو، فجر میں آیا کرو، رات جلدی سویا کرو اور صبح جلدی اٹھا کرو، اور یہ 10 راتوں کا بھی خیال رکھو، 10 محرم کا بھی خیال رکھو، اور یہ حج کی تاریخوں کا، حج میں ہو تو اس میں خیال رکھو، حج میں نہیں ہو تو اپنے مقام پہ خیال رکھو۔ عقل والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ عبرت کا سامان ہے۔ اور پھر ہمارے رب نے اختصار کے ساتھ، جیسے آج 27ویں پارے میں اختصار کے ساتھ قوم لوط کا قصہ اور اس کا عذاب، قوم فرعون کا قصہ اور عذاب، قوم عاد کا قصہ اور عذاب، ایک ایک لائن میں، دو دو لائنوں میں، قوم سمود کا قصہ اور عذاب۔ ایسے ہی یہاں سورہ فجر میں بھی میں ساتھ ساتھ چلوں گا، اچھا یوں بھی اور یوں بھی۔ سورہ فجر میں بھی قوم عاد کا قصہ اور عذاب، قوم فرعون کا قصہ اور عذاب، قوم سمود کا قصہ اور عذاب، اور پھر قیامت کی منظر کشی۔ یہ جو کل سے سورت شروع ہوئی ہے والذاریات ذروا، یہاں سے لے کر آج جو سورہ حدید سورت نمبر 47 یہاں تک ایک ہی مضمون ہے، وہ کیا؟ آخرت کی پیشی، عقائد کا بیان۔ تو عقائد کے اندر اللہ کی عظمت تو ہر جگہ چل رہی ہے، رسالت کو ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا مضمون جو چل رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے ہم سب کی پیشی ہے۔ ہم سب کو جانا ہے، آج نہیں جانا تو کل جانا ہے، کل جانا نہیں ہے تو پرسوں جانا ہے، جانا ضرور ہے، چونکہ دادا چلے گئے، پردادا بھی چلے گئے، اور بہت ساروں کے ابا بھی چلے گئے، تو ہم نے بھی جانا ہے۔ کیسے جانا ہے وہ پتہ نہیں ہے، وہ بتایا بھی نہیں ہے، کس دن جانا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، کہاں موت آئے گی یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن جانا ہے۔ تھوڑا سا آدمی اگر تصور کر لے اپنے بارے میں مروں گا، تو پھر بہت آدمی کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو ذرا بیٹھ کے یاد کیا کرو، کبھی کبھی سوچا کرو موت کو کہ میں بھی مروں گا، اور یہ سارا سسٹم دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ سب چیزیں، آدمی بہت سارے کام پینڈنگ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، آج کل پھر یہ سب رہ جاتا ہے، اور آدمی 2 ہاتھ 2 پیر خالی چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں موجود، بہت ساری لکھی ہوئی کاپیوں میں، بہت ساری چیزیں سب رہ جاتی ہیں، آدمی چلا جاتے۔ تو اس لیے ہمارے رب نے یہ موت کی یاد میں بڑی جان رکھی ہے۔ موت کی یاد میں سورہ واقعہ میں موت کا ذکر ہے، سورہ قیامہ میں موت کا ذکر ہے۔ تو خیر، یہ سورہ فجر میں پھر آخرت کو بیان کیا، دوزخ کی حاضری، وجیء یومئذ بجہنم، 70,000 فرشتے دوزخ کو لائیں گے، اور اس وقت انسان کہے گا ہائے مجھے موقع دے دو کہ بس میں نیک بننے لگا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اب نیک بننے کا وقت نہیں ہے، اب توبے کا وقت گزر گیا، ختم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اس آنے والی زندگی کے لیے کوئی سامان کر لیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا، اللہ جیسی پکڑ، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ، واو ثا قاف، اس کی بات ہے کس کے باندھنا، اللہ جیسے باندھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کس کے باندھا جائے گا یہ۔ اور لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جن کی چاہتیں گناہوں سے دور ہوں گی، اور ان کو اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت خصوصی فضل ان کے اوپر ہوگا، اور اللہ پاک موت کے وقت میں فرشتے آئیں گے، ان کو کہیں گے کہ آؤ آ جاؤ ہمارے بندوں میں، جنت میں تمہارا داخلہ ہے۔ تو قسم جواب قسم، ایسے ہی لا اقسم بہذا البلد، مکہ مکرمہ کی قسم، اسی طرح والتین والزیتون میں مکہ مکرمہ کی قسم، والبلد وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ کی قسم، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولادوں کی قسم، یہ اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں، اور یہ جواب قسم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انسان کے مزاج میں مشقت ہے، کیا دوستوں؟ یہ مشقت میں ٹھیک رہتا ہے، یہ راحتوں میں بیمار ہو جاتا ہے، یہ مزے کے کھانے اور مزے سے سونے میں بیمار، اور یہ جب چلتا پھرتا رہتا ہے، نقل و حرکت میں رہتا ہے، تو یہ ٹھیک رہتا ہے۔
اس لیے شریعت کے اعمال میں اللہ نے مشقت کو رکھا ہے. حج میں مشقت ہے، عمرے میں مشقت ہے، روزے میں مشقت ہے، فجر میں اٹھنے میں مشقت ہے، اللہ کے در پہ حاضری میں مشقت ہے، تراویح میں مشقت ہے. یہ سب مشقت. تبلیغ میں مشقت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں مشقت ہے، جہاد میں مشقت ہے. ہمارے نبی نے یہ مشقت والی چیزیں سکھائی ہیں اور یہ بتایا ہے. یعنی رات کا اکثر حصہ حضرت کا جاگ کے گزرتا تھا اور پاؤں پہ ورم والی نماز پڑھتے تھے اور رونے والی نماز پڑھتے تھے. تہجد نہیں چھوڑتے تھے. اماں جان فرماتی ہیں کبھی رات کو بیمار ہوتے تھے، کسی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے، چاشت کے وقت میں 12 رکعت پڑھتے تھے. اپنے کو مشقت میں رکھا. دوستو اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد مانے مشقت. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اس کو سب اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ کہتا ہے میں نے بڑا پیسہ لگایا. کہ تیرے پیسے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں دیکھا کرو. ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، اس منہ کے کنٹرول کرنے کے لیے 2 ہونٹ دیے. یہ ہونٹ بھی نعمت. ہونٹ نہ ہو تو کتنا برا لگے آدمی. ہونٹ نہ ہو تو بات کیسے کرے گا؟ برا بھی لگے گا بات. یہ ہونٹ میں نے دیے ہیں، یہ نعمت ہے میری. اور میں نے زبان دی ہے بولنے کے لیے، اور میں نے دونوں راستے دکھا دیے، نیکوں جنت کا راستہ اور دوزخ کا راستہ. اور بہت بڑی ایک گھاٹی آنے والی ہے، اس کو کراس کرنا ہے، پار کرنا ہے اس کو. وہ کیسے پار ہوگی؟ ایک تو ایمان اور یقین سے پار ہوگی. ایک یہ ہے کہ لوگوں کو گردنیں لوگوں کی آزاد کراؤ، قرضے سے قید سے لوگوں کو خلاصی دو اور لوگوں کو کھانے کھلایا کرو. یہ جو پیسہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو دے دیا کرو، اپنے سے الگ کرو. جتنا اس کو اپنے سے الگ کرو گے اتنا تمہارا دل آخرت کی طرف لگے گا. اسی طرح والشمس وضحاها میں بھی قسم کھائی، سورج کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، نفس انسانی کی قسم. جواب قسم تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. اور کامیاب کون ہے؟ وہ جس نے اندر کو کلیئر کر دیا، صاف، زکاہا، گندی چیزیں دھو ڈالی اس نے، اور آخرت کی تیاری وہ کر چکا. اور برباد کون ہوا؟ من دساہا، جس نے اپنے نفس کو برباد کر لیا، ہلاکت میں ڈالا. جیسے قوم سمود والوں نے اس جانور کو ذبح کر ڈالا جو اللہ نے پیدا کیا تھا پہاڑی سے، تو اللہ نے ان پر مستقل عذاب کو بھیجا. ایسے ہی ہمارے رب اگلی صورت میں رات کی قسم کھاتے ہیں، دن کی قسم کھاتے ہیں، نفس انسانی کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس ایمان اور یقین، گناہوں سے بچنا. ہم اس کے لیے جنت تک پہنچنا آسان کر دیں گے. اور جو 1 نمبر کا کنجوس ہے، ایمان اور یقین سے بھی خالی ہے، وہ پھر دوزخ کا پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور جب آدمی پھنسے گا نا کہیں پر تو یہ پیسہ اس کے کام نہیں آئے گا. اور کیا چیز کام آئے گی؟ اس پیسے کو حضرت ابو بکر نے خدا کے بندوں کی خلاصی میں، آزادی میں خرچ کیا. اسی وجہ سے علماء مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر اتقا کا لفظ، اس سے مراد ابو بکر ہے، اور اتقا سے مراد بہت بڑا پرہیزگار. اللہ پاک اس کو دوزخ سے بچائیں گے. اور اس کی خرچ کے اندر چاہت اللہ کی رضا ہے، اور اللہ ابو بکر سے راضی ہو جائے گا. اور اس کے بعد والی جو صورت ہے، جمعے میں نے یہیں سے ابتدا کی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ عرصے کے لیے وحی بند ہو گئی تھی. تو آپ کی رشتہ دار تھی، چچی تھی آپ کی، ابو لہب کی بیوی، اور آپ کی دشمن تھی بس خامہ خواہ کی. اس نے بہت بدتمیزی والا، گستاخی والا جملہ کہا. اس پر اللہ نے یہ صورت نازل کی کہ میں صبح کے وقت کی قسم کھاتا ہوں، آپ کے چہرے انور کی قسم، آپ کے کالے بالوں کی قسم، آپ کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم آپ سے ناراض بھی نہیں ہیں، اور آخرت اور بعد کے حالات وہ آپ کے لیے اچھے ہیں. دیکھا ہم نے آپ کو یتیم بنایا تھا، ہم نے کیسے آپ کو ٹھکانہ دیا. دیکھیں آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، ہم نے غریب بنایا تھا، پھر دیکھو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. اور دیکھو آپ ہدایت والی چیزیں آپ کے پاس نہیں تھی، قرآن و حدیث نہیں تھا، ہم نے آپ کے لیے ہدایت والی چیزیں دی. 3 نعمتیں آپ کو دی. آپ یتیم تھے،
آپ کو بے گھر تھے گھر دے دیا، پیسہ نہیں تھا پیسہ دے دیا، اور علم کے اعتبار سے آسمانی علم دے دیا۔ لہٰذا کوئی یتیم ہو اس کے ساتھ آپ نے سختی نہیں کرنی، کوئی مانگنے والا ہو اس کو جھڑکنا نہیں، اور اسی طرح جو آپ کے پاس روحانی نعمتیں ہیں اس روحانی نعمتوں میں بار بار اس کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو کیا پتا حالات ہم نے دیکھے پہلے کیسے حالات تھے، بعد میں کیسے ہم نے حالات بدل دیے، اس لیے اس وقت اگر وحی نہیں آئی تو ہم آپ سے ناراض بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح آگے سورہ علم نشرح ہے، علماء لکھتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، اگرچہ کہ آپ کا سینہ ہم نے کھول دیا، آپ سے سارے بوجھ ہم نے ہٹا دیے، اور آپ کا آوازہ ہم نے دنیا آخرت میں بلند کر دیا، لیکن فی الوقت حالات کبھی کٹھن آ جائیں تو پریشان نہ ہو۔ ہاں، سختی پریشانی کے بعد راحت آتی ہے۔ ابھی بیماری ہے، بچے بیمار ہیں، گھر میں بیماری، والدہ بیمار، والد بیمار، بچے بیمار، لیکن کیا ہے، ان مع العسر یسرا، عسر تنگی، پریشانی، بے قراری، اللہ پاک نے اس کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس صورت کے پڑھنے سے بھی اللہ آسانی دیتے ہیں، اس کے پڑھنے سے بھی کیا کرتے ہیں، کٹھن مراحل، گھروں میں پریشانی، کاروبار میں پریشانی، بیٹا نافرمان، بہو نافرمان، بچے نافرمان، تو آدمی اس کو پڑھتا رہے، اللہ عافیت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ہم آپ تو بڑے اسٹائلش ہیں نا سارے، ہلکا سا تھک جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار بہت تھک گئے ہم۔ اللہ پاک اپنے نبی کو فرماتے ہیں جب آپ تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیجئے۔ کیا دوستوں؟ فنصب کا معنی ترجمہ کریں آپ، اپنے آپ کو تھکانے والی عبادت کریں، ہاں، پاؤں پہ ورم آ جائے، کمر درد کرنے لگے، گھٹنوں میں درد ہو جائے، سر ابلنے لگے، اپنے آپ کو تھکا دیں بالکل۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس لیٹ گئے، پھر کہنے لگے میں تو اپنے رب کی عبادت کروں، کھڑے ہو گئے، اور عشاء کے بعد آئے تھے اور رونا شروع کر دیا، صبح ہو گئی اور رو رہے ہیں، مستقل آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت اول تو آپ کے گناہ ہے نہیں، اول تو اللہ پاک نے آپ کو تو بخشا ہوا ہے، اس بخشائے کے باوجود یہ حالت آپ کی۔ فرمایا عائشہ میں تو یتیم تھا، میں تو غریب تھا، مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے دونوں جہاں کا سردار بنا دیا، میں اس عمل سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب اپنے ایک بیان میں کہنے لگے جب نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے شکر کا مطالبہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیا؟ ہم آپ سب نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خدا کی قسم جو بات دل میں آتی ہے یوں اللہ پوری کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، ہم تو سارے ایسے ہی ہیں، ہم تو بس جس کو کہتے ہیں نا مطلب کے یار ہیں، بس جہاں مطلب پھنستا ہے تو بس ہم خدا کو یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا تو یہ حال ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا، اس کے بعد آپ خود اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیجئے، تھکنا مطلوب ہے، اور پھر تھکنے کے بعد ہی رغبت ملے گی، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، توجہ ملے گی تھکنے کے بعد، تو کریں گے نا سارے انشاءاللہ۔ پھر آگے سورہ والتین والزیتون میں وہاں پر بھی یہی قسمیں کھائی ہیں، انجیر کی قسم، کیوں انجیر کی قسم کھائی؟ اس لیے کہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، انسان کے پیٹ کے اندر جو جراثیم ہیں اور بواسیر کو جڑ سے کاٹنے کے لیے، اور یعنی جو مرکز ہے بیماریوں کا انسان کا معدہ ہے، تو انجیر میں یہ تاثیر ہے، اللہ نے رکھی ہے، اس کی قسم بھی کھا رہے ہیں۔ زیتون کی قسم کھا رہے ہیں، ہم چمچ زیتون نہیں پیتے، کیوں؟ کہتے ہیں بہت گرم ہے بھائی، زیتون پئیں گے تو مر جائیں گے، اور یہ بروسٹ اور یہ پیزے سارے ٹھنڈے ہیں نا، ہاں فرحان، بروسٹ اور پیزے سارے کیا ہے، یہ جو ہے نا یہ چکن اور یہ سارے اسٹک اور یہ سب یہ بالکل ٹھنڈے ہیں، ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، زیتون گرم ہے، کھجور ایک سے زیادہ افطار میں کوئی کھائے تو مر جائے۔ اور اصلی گھی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اصلی گھی کو تو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ، کولیسٹرول ہے اس کے اندر، اور یہ جو جتنے بھی کریم ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر، یہ جتنے بھی فروٹ چاٹ ہیں یہ تو سارے ماشاءاللہ کولیسٹرول سے بالکل پاک ہیں، اور اصلی گھی میں کولیسٹرول ہے۔
تو یہ زیتون حضور فرماتے ہیں اس کو کھاؤ، اس کی مالش کرو، یہ مبارک درخت کا ہے۔ اور کافروں نے ہمیں یہ سکھا دیا نا کھجور کھانی ہے، انجیر کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، بہت سارے کو پتہ ہی نہیں انجیر کس کو کہتے ہیں، اور اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ کثیر المناف ہے۔ اور دیکھو اللہ کے پاس سب کو جانا ہے، خدا کے احسانات ہیں، اور اللہ جل جلالہ سے امیدیں اچھی رکھا کرو۔ کبھی کبھار آدمی بیمار ہو جاتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، تم نے صحت کے زمانے میں عمل کیا، ہم بیماری کے اندر تمہیں نہ کرنے کے باوجود اجر دیں گے، نہ کرنے کے باوجود بھی کیا دیں گے۔ اور اس کے بعد والی سورت یہ پہلی سورت ہے جو وہاں نازل ہوئی تھی غار حرا میں، 5 آیتیں اس کی، اور اس میں قرآن کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اس لیے قرآن کی پہلی وحی میں پڑھنا ہے، تو جب پہلی وحی میں پڑھنا ہے تو اس کو موت تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی، ہاں اقرا پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے قرآن پاک کو پڑھا جائے گا اور پڑھایا جائے گا۔ اور پھر ابو جہل ملعون کا ایک قصے کا بیان ہے، اس ظالم نے کہا حضور سجدے میں جائیں گے، میں حضور کی گردن پہ پاؤں رکھوں گا، وہ کھڑا بھی ہو گیا۔ جیسے ہی گیا حضور سجدے میں گئے تو ایک دم جو ہے وہ اس طرح کرنے لگا اور پیچھے آیا، تو کیا ہوا؟ کہنے لگا نہیں مجھے تو وہ نظر ہی نہیں آئے، اور آگے تو بڑی خطرناک مخلوق تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تھوڑا سا آگے بڑھتا تو فرشتے اللہ نے بھیجے ہوئے تھے اس کی بوٹی بوٹی کر لیتے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر ہے اور اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بندے کو یہ ایسا کمتر سمجھتا ہے، اس کی پیشانی ہی خبیثوں والی ہے، جھوٹی پیشانی ہے۔ ہمارے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ستانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ اس قصے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی جو صورت ہے اس میں